وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عدن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین، اس وقت عدالت سے بہت بڑی خبریں موجود ہیں، تو ہمارے ساتھ طارق مندیر صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے خبر جانتے ہیں۔ اہم ترین خبریں ہیں۔ ترمیم، آئینی ترمیم، اس کا جو طوفان ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ ایک بار پھر اس طوفان کے حوالے سے ہمارے سامنے خبریں آ رہی ہیں، اور یہ ہدایت مل گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جو ڈر رہا ہے، ابھی تک تو ڈر رہا ہے کہ کیا کرے کیا نہ کرے، کہ مت ڈرو، کر گزرو، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ہیں، دیکھ لیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ حکومت نے جو ڈی نوٹیفائی ہو گئے تھے ارکان، ڈی نوٹیفائی ہو جانے والے، ان کو 17 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے۔ یعنی جن کو مخصوص نشستوں پر بٹھا دیا تھا، اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے عدالتی لڑائی لڑی، مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے، ڈی نوٹیفائی ہو گئے یہ لوگ، اور اس کے بعد اب ان کو بلا لیا گیا ہے۔ سردار ایاز صادق 2 خط لکھ چکے ہیں، الیکشن کمیشن کو کہہ چکے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں، اور یہ نشستیں ہمیں ملنی چاہیے۔ یہ نشستیں مل جائیں تو پھر اس کے بعد یہ لوگ 2/3 اکثریت دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ مولانا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بندے اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے، اس کی ضرورت پھر ان کو نہیں پڑے گی، اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ کام کروا لیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، مگر پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کر دیں۔ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نوٹیفیکیشن دوبارہ ان کو دے دے، بحال کر دے۔ یہ وفاقی حکومت کے ذرائع بتا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے بھی جملہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اپنے بندے پورے ہیں، ہمیں پی ٹی آئی والوں کی ضرورت نہیں۔ پی ٹی آئی والے آپ کے پاس کیسے آئیں گے؟ پی ٹی آئی والے آنے کی 2 صورتیں ہیں۔ اسلام آباد میں خبریں چل رہی ہے 60 کروڑ روپیہ لگ رہا ہے ہارس ٹریڈنگ میں ایک گھوڑے کا ریٹ۔ دوسری جو چیز ہے ہمارے سامنے، وہ آپ کو کیا پتہ چلتی ہے کہ حکومت اس وقت کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیے، یہ NH84 سے شفقت عباس ہے، شفقت عباس اعوان، ان کے گھر پر ڈیرے پر چھاپا مارا گیا، ان کے ایک منشی کو اٹھا لیا گیا ہے، ان کے ملازم اٹھا لیے گئے ہیں، اس کے علاوہ ان کے 2 مہمان تھے، وہ 2 مہمان بھی اٹھا لیے گئے، ان کے ایک بھتیجے کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بندے ہیں ان کا ووٹ چاہیے۔ اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عادل بازئی سے میری خود بات چیت ہو رہی ہے۔ عادل بازئی نے کہا تھا کہ مجھے غیر سیاسی اور سیاسی طاقتوں کا، نون لیگ کا پیغام تھا کہ آپ ہمارے حق میں ووٹ کریں، آپ کو تو ویسے ہی ہم اپنے زبردستی کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے اپنے ساتھ ملا چکے ہیں، تو آپ ہمارے حق میں ووٹ کریں۔ تو عادل بازئی نے یہ بات نہیں مانی، اور عادل بازئی ڈی سیٹ کر دیا جائے، چودھری الیاس ڈی سیٹ کر دیا جائے۔ یہ مسلم لیگ نون کام کر رہی تھی۔ اس میں مزید کیا ہو رہا ہے؟ سہیل سلطان ہیں، یہ NH4 خیبر پختونخوا وہاں سے جیتے ہیں۔ سیف اللہ ابڑو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر، یہ ان کے خلاف جو ہے آپ دیکھیے ریفرنس ہے، اور یہ ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان سننے جا رہا ہے۔ کب؟ یہ میں آپ کو ڈیٹ نکال لوں، بتا دوں۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کاز لسٹ جاری کی ہے 21 اکتوبر کو۔ تو یہ سب کچھ SCO کے فوری بعد دوبارہ شروع ہو رہا ہے، بھرپور انداز میں اس کی کوششیں جاری ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بات مان لو، بات مان لو گے تو پھر ڈی سیٹ نہیں ہوگے، بات مان لو گے تو بندے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ زور ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب تک بات نہیں مانی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان عدالت کو 2 بار لکھ چکا ہے کہ بتائیں، یہ ہم سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ سیٹیں ہمیں دے دو، ہم نے قانون بدل لیا، سیٹیں ہمیں دے دو، ہماری رہنمائی کریں، ہم کیا کریں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ عدالت نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ عدالت کا موڈ کیا لگ رہا ہے؟ عدالت کا موڈ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاموشی ہے۔ یہ خاموشی کس کام کی؟ ملک میں لا قانونیت ہے، بندے اٹھائے جا رہے ہیں، زبردستی کی ترمیم کی جا رہی ہے، عدلیہ کی آزادی پر شب خون مارا جا رہا ہے۔ عدالت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے، عدالت کا ایک فیصلہ موجود ہے، اس فیصلے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اگر یہ ارکان دے دیے گئے تو پھر اس کے بعد عدالت اپنے فیصلے کے تحت دوبارہ ایکشن میں آئے گی، اور عدالت ایکشن میں آئے گی تو یہ ترمیم یہ بھی فارغ ہو جائے گی۔ اس لیے جو لوگ اس سلسلے میں غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ عدالت کچھ نہیں کر رہی، وہ عدالت اس سے پہلے مل کر بیٹھی ہے۔ آپ ابھی بھی دیکھ لیجئے کہ اس نئی ججز کمیٹی کے تحت جو قاضی فائز عیسیٰ نے کام کیا تھا، 5 جج صاحبان، مزید کو 10 جج صاحبان ہیں جو بینچز میں نہیں بیٹھ رہے۔ متی اللہ جان صاحب یہ خبر دے چکے۔ تو عدالت اپنا مزاج
اور اپنی سوچ اس حکومت پر, اس سسٹم پر واضح کر چکی ہے. یہ تو ہمارے سامنے آ رہا ہے. اب ان حالات میں MNA بھی اغوا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ریفرنسز بھی لگ گئے ہیں. 21 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو خریدنے کی بھی آفر ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ بھی زور دیا جا رہا ہے کہ آپ ہماری بات مان لیں. مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک بندہ وہ پکڑا گیا. ہوا کیا؟ مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ بندہ کون ہے؟ ہمارے دوست ہیں حسن ایوب, ARY پر آپ ان کو شام 7 بجے کے پروگرام دا رپورٹرز میں دیکھتے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا اہم ترین پاکستان تحریک انصاف نے اپنا روایتی فاشسٹ چہرہ دکھا کر تونسا شریف سے اپنے ہی MNA خواجہ شیراز کو گزشتہ کئی ہفتے سے خیبر پختونخوا میں قبائلی اضلاع میں قید کر رکھا ہے. پاکستان تحریک انصاف والے وہاں پر حکومت ہے, اپنے بندے اٹھا کر لے گئے کہ یہاں پر تو یہ لوگ بندہ ہی اٹھا لیں گے, تو وہاں لے گئے ہیں. اب حسن ایوب نے کہا ٹویٹ کر کے ان کا کزن / رشتہ دار منظر عام پر آ گیا, ان کے بچے رو رہے ہیں. یہ ہے ان کا جمہوری چہرہ پاکستان تحریک انصاف والوں کا. پھر حسن ایوب نے اس بندے کی شکل بھی ہمیں دکھائی اور بتایا کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے. یہ جو بندہ ہے خواجہ شیراز کا کزن, یہ بندہ کون ہے؟ یہ مریم نواز شریف کا بندہ ہے. اس بندے کا نام ہے خواجہ محمد ناظم المحمود. یہ الیکشن لڑا تھا کہاں سے؟ PP 285 سے. اور یہاں پر جیتا کون تھا؟ یہاں پر جیتا تھا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ خواجہ صلاح الدین اکبر. خواجہ صلاح الدین اکبر جیتا اور یہ بندہ ہار گیا تھا. یہ بندہ مریم نواز کی ٹیم میں ہے. سرکاری اسکولوں میں انگلش اسپوکن کلاس شروع کرنے کا فیصلہ, یہ اجلاس ہو رہا تھا اور اس اجلاس میں یہ بندہ مریم نواز شریف کی ٹیم کا بیٹھا ہوا تھا. تو اس کو کوئی اپنے رشتہ دار کی محبت نہیں آئی ہوئی. پاکستان تحریک انصاف نے بندے اٹھا کے چھپا دیے. تو وہ جو غصہ ہے نا کہ کہاں گئے یہ بندے, یہ مل کیوں نہیں رہے, ان کو اٹھائیں ہم لوگ, ان کو اٹھا کے ان سے زبردستی ووٹ دلوائیں اپنی مرضی کا. یہ کام نہیں ہو پا رہا, اس لیے یہ غصہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ اپنے رشتہ دار کے لیے نہیں بول رہا. یہ والی سچویشن ہے اور اس سچویشن میں آپ کو یہ چیخیں نظر آ رہی ہیں. ان حالات میں مزید کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری یہ گئے, میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی, اپنی ٹیم کے ساتھ ملاقات کی, اور میاں نواز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ملاقات میں یاد کیا گیا محترمہ بینظیر بھٹو کو, میثاق جمہوریت کو, اور ملک میں جو آئین ہے, قانون ہے, اس کی بالادستی اور ایسا نظام جس میں بہتر سے بہتر انصاف دیا جا سکے. اس بات پر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری سے کہا کہ آپ جو ترامیم پہ کام کر رہے ہیں ہم اتفاق کرتے ہیں, تاریخ کا تعین بعد میں کر لیں گے, آپ کی جو ترامیم ہے ہمیں قبول ہیں. پہلے میاں نواز شریف صاحب کو اپنی ترامیم کا نہیں پتا تھا, نون لیگ کے لوگوں کو نہیں پتا تھا. اب کی بار بلاول بھٹو زرداری کی ترامیم قبول ہیں. بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جو ترامیم دی جا رہی ہیں وہ ترامیم مل چکی ہیں مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو بھی. ان میں کچھ چیزوں پر اتفاق ہو سکتا ہے, یہ ہمارے سامنے آیا تھا, لیکن مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی جو تجاویز ہیں وہ تجاویز اس وقت سب سے بہتر تجاویز قرار دی جا رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف والے خود بھی کہتے ہیں. تو یہ جو بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں, میاں نواز شریف کر رہے ہیں, اور بندے اٹھائے جا رہے ہیں, بندے اٹھانے کے بعد ان کے رشتہ دار اٹھائے جا رہے ہیں, یہ جو کوششیں ہیں, یہ کوششیں کون سی جمہوری کوششیں ہیں؟ یہ کون سی جمہوریت کی خدمت ہے؟ یہ کون سا میثاق جمہوریت ہے؟ میثاق جمہوریت میں تو یہ بھی موجود تھا کہ نہ تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومت گرائیں گے, نہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومت میں آئیں گے, اور فوجی شخصیات ہوں, عدالتی شخصیات ہوں, بیوروکریسی کی بڑی بڑی شخصیات ہوں, سب کا آڈٹ ہوگا, سب کا کچا چٹھا عوام کے سامنے رکھا جائے گا, سب کی جائیداد کا حساب ہوگا, صرف سیاستدانوں کا حساب نہیں ہوگا. تو اب وہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے. اور یہ جو بڑے بڑے عہدوں پر اس وقت موجود ہیں, آپ نادرا دیکھ لیں, آپ پبلک سروس کمیشن دیکھ لیں, واپڈا دیکھ لیں, دیگر ادارے دیکھ لیں, آپ کو ہر جگہ ریٹائرڈ جرنیل ملتے ہیں. ان عہدوں پر ریٹائرڈ جرنیل بھی نہیں ہوں گے, یہ بھی فیصلہ ہوا تھا, لیکن کیا عمل درآمد ہو رہا ہے میثاق جمہوریت کی ان شقوں پر؟ میاں نواز شریف سے ملاقات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹیم گئی اور ایک بار پھر جا کر ملاقات کی مولانا فضل الرحمان سے. مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد شری رحمان صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے اس میں ایک چیز ہمارے سامنے آئی جو بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو میں بھی سامنے آئی, کہ آئینی ترامیم پر بات چیت 25 کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے. یہ جو جملہ ہے نا, آئینی ترامیم پر بات چیت 25 کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے, یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ابھی تک ان کے ووٹ پورے نہیں ہیں, لیکن یہ جو ایفرٹ ہے, بندے فوری بلاؤ, بندے بلا کے الیکشن کمیشن سے بات کرو, الیکشن کمیشن سے بات کر کے
तमाम लोगों को जो बैरून मुल्क भी मौजूद हैं उनको पहुंचने की 18 तारीख दे दी गई है। 18-19 के आसपास किसी वक्त ये तरमीम पेश की जा सकती है। उससे पहले आपके सामने ये खबर आती कि 21 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को डीसीट करने का जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सुना जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी डराओ धमकाओ कि गई तुम्हारी सीट अगर तुम बात नहीं मानते। ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि वोट हमारी मर्जी का, 60 करोड़ की ऑफर भी है, डीसीट होने की धमकी भी है, फिर उसके बाद बंदे उठाने की कोशिश भी है, और इसमें जो इस वक्त तिलमिलाने की कैफियत है कि हमें बंदे नहीं मिल रहे, उसमें आपको ये लोग भी नजर आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बंदे छुपा दिए हैं। कुछ ऐसे टाउट जो कुछ दिन पहले तक जज साहिबान पे इल्जाम लगा रहे थे और उनके खिलाफ मुहिम चला रहे थे और अदालत के फैसलों में उनका नाम मौजूद है, वो टाउट भी आ गए हैं और वो कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बंदे अगवा करके खैबर पख्तूनख्वा में रखे हुए हैं। ये बातें कौन कर रहा है? ये छांगा मांगा वाले ये बातें कर रहे हैं। ये बातें कौन कर रहा है? जिन्होंने अभी लाहौर के होटल में ले जाकर बंदे रखे थे वो ये बातें कर रहे हैं। ये बातें वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने सिंध हाउस में ले जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही अराकीन को खैबर पख्तूनख्वा लेकर गई है, तो उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगवा किया हुआ है। तो नाज़रीन, हमारे साथ तारिक मुंदीर साहब मौजूद थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।